یہ کیسی بربریت ہے کہ جسے دیکھ کر درندے بھی شرمسار ہو جائیں۔ این ممکن تھا کہ خاتون اس ہجوم کے ہاتھوں جلا دی جاتی، اچھرا بازار کو راکھ بنا دیا جاتا۔ انہوں نے ایک ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا جس پر عربک کیلیگرافی میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ یہ معاشرہ ایک بھیانک آگ کی لپیٹ میں ہے، وہ آگ جس میں انسان تنکوں کے مانند بھسم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آگ قانون کی بجائے جنون کی آگ۔ میں نے کبھی کسی وہاں پر ہندو بھائی سے یہ نہیں سننے میں آیا کہ ہمیں اپنے مندر کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مندر کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ہر جمعے کے بعد یہاں پر جہاں میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، جمعے کے بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کا خیال کریں۔ اسی ملک میں آئین و قانون، عدالتیں سبھی پہلوؤں کو پس پش ڈال کر ایک ہجوم فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں اس مولوی کو داڑھی سے پکڑ کر اتنا ماروں کہ اس کو اس کی نانی یاد آ جائے۔ لوگوں نے ڈنڈے پکڑ لی ہیں، کسی نے چھرا پکڑ لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں اس کو فیر مار دوں گا۔ ابھی بھی اس کی جان خطرے میں ہی ہوگی، کیونکہ وہ جو لکھا ہوا تھا عربک میں، تو ظاہر ہے یہاں کسی کو عربک پڑھنی نہیں آتی۔ یہاں پہ پاکستان میں جو پاپولیشن رہتی ہے شدید طور پہ جاہل لوگ۔ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس میں کچھ لوگوں کو یا ایک دو جنونیوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں گا، میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور بھائی آیت لکھی ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے مدیہ؟ یہ عوام اتنی ہو گئی تھی کہ لوگوں کو مارنے تک آگے، لوگ چھریاں لے کے آگے ہوئے تھے، چھریاں لے کر آگے، چھریاں لے کے ہوئے تھے۔ ابھی آیت لکھی ہوتی تو کیا بیچاری نے کر دیا۔ افسوسناک واقعے پر دنیا پاکستانیوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان کے لاہور شہر میں عربی پرنٹ والا کپڑا پہننے پر ایک مہیلا کو اشنندہ کا آروپ لگا کر ستھانیہ لوگوں نے گھیر لیا تھا اور وہ اسے مارنے ہی والے تھے کہ پولیس پہنچ گئی، جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے بھیڑ سے بچا کر مہیلا کو وہاں سے نکالا۔ لیکن پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ اگر پولیس نہیں آتی تو یہ بیوقوف پاکستانی اس مہیلا کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ یہ ہے پاکستان کے لوگوں کی سوچ جو بنا سوچے سمجھے ایسا کرنے پر اتارو ہو گئے۔ پاکستان کی مہیلا پولیس ادھیکاری نے بتایا کہ ایک مہیلا اپنے پتی کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ گئی تھی۔ اس دوران اس مہیلا نے جو ڈریس پہنی تھی اس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اس دوران بھرم کی استھتی میں ستھانیہ لوگوں نے مہیلا کو گھیر لیا اور اشنندہ کے آروپ لگا کر نعرے لگانے لگے۔ اتنا ہی نہیں، اس بھیڑ نے مہیلا کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ یہ معاشرہ ایک بھیانک آگ کی لپیٹ میں ہے، وہ آگ جس میں انسان تنکوں کے مانند بھسم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آگ قانون کی بجائے جنون کی آگ۔ یہاں مدعی، منصف اور جلاد سب ایک ہجوم ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں توہین مذہب کے سخت ترین قانون موجود ہیں، اسی ملک میں آئین و قانون، عدالتیں سبھی پہلوؤں کو پس پش ڈال کر ایک ہجوم فیصلہ کر دیتا ہے۔ گزشتہ روز اچھرا میں غلط فہمی کی بنیاد پر ہجوم جمع ہوا۔ این ممکن تھا کہ خاتون اس ہجوم کے ہاتھوں جلا دی جاتی، اچھرا بازار کو راکھ بنا دیا جاتا۔ خاتون کے بارے میں سوچیے ایک لمحے کے لیے، جو گھر سے خوشی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب ہوں گے، لیکن ایک افواہ اور جہلیت نے ان خوابوں کو خوف میں بدل دیا۔ اسے اے ایس پی کی صورت میں زندگی کی امید نظر آئی۔ وہ اس انداز میں پولیس آفیسر کے گرد بازو کا حصار بنائے ہوئے تھی جیسے نومولود بچے کو ممتا میں زندگی کا احساس ہوتا۔ یہ خاتون آپ کے گھر کی خاتون بھی ہو سکتی ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جنونیوں سے خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ وہ رات کی تاریکی تو درکنار دن کے اجالے میں بھی غیر محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ جسے دیکھ کے یہ کیسی بربریت ہے کہ جسے دیکھ کر درندے بھی شرمسار ہو جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہجوم کو سرے بازار عدالت لگانے کا سبق پڑھاتے ہیں؟ رحمت سید لولاک پر کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، and again it's a salute to you the way you the whole situation۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گی واقعے کا۔ آپ کو پتہ جب چلا، آپ موقع پہ جب گئیں، آپ نے جب اسیسمنٹ کی صورتحال کی تو وہاں پہ ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ بیسکلی یہ کال چلی تھی 15 کی، کنسیڈرنگ کہ ہماری جو کال ساری 15 کی ہیں وہ سیف سٹی کے تھرو راؤٹ ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں، تو یہ کال اراؤنڈ 1 کے قریب چلی کہ خاتون ہے جس نے توہین مذہب کی ہے۔ شی از ویئرنگ سم سارٹ آف اے ڈریس جس کے اوپر نعوذ باللہ قرآنک ورسز لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک موب جو ہے اس نے اس کو اس کے ارد گرد جو ہے وہ گیدر ہو گیا ہے۔ کتنی
बदतमीजी से उसको कह रहा है उठ उठ, और वो औरत कह रही है साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स इतना जाहिल है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया गया है सोशल मीडिया पर कि जनाब अव्वल तो जी हर कोई ये कह रहा है कि जी आयत नहीं लिखी हुई थी, और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया? एग्जैक्टली यही तो मसला है, जिस लोगों को समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि वो सिर्फ हलवा लिखा हुआ था। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। एग्जैक्टली अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरेबिक में किसी ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, गाना लिखा था, क्या लिखा था, कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था, सब उसे कुरान की आयत बता रहे थे और उस लेडी की जान खतरे में थी। देखें बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा नहीं कि उस लेडी की जान उस वक्त खतरे में थी और अब नहीं है, अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग हैं, इनको हर कुछ जो भी अरेबिक में लिखा हो इनका ख्याल है कि क्या वो कुरान की आयतें लिखी होती हैं हर जगह। ऐसे तो आप यूएई चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, सऊदी अरब या कहीं पे भी जाएं तो वहां पे हर बात अरेबिक में लिखी होती है, तो वो सब क्या कुरान में से लेके लिखा हुआ है? ये लोग सोचते भी नहीं है। और ये लब्बैक वाले और इसी तरह के दूसरे जो पाले हुए पाकिस्तान ने खुद बनाए और पाले इस तरह के लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर ये पाकिस्तान में बिक रही थी ये शर्ट तो यकीनन पता होगा कि क्या लिखा है। इनको अरेबिक पढ़नी तो आती नहीं है, ये हर चीज को कुरान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो लेडीज रहती हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि उनको पता है कि यहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। ना वो पढ़ेंगे, ना वो समझेंगे, ना वो पूछेंगे और एकदम से पीछे पड़ जाएंगे, मार डालते हैं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई हैं। ये तो बाद में अभी भी साबित हो गया। आप ने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स और आई हैं, बहुत सी न्यूज और आई है जिसमें बताया गया है कि उसमें कुरानिक वर्सेस नहीं लिखे हुए थे, उसमें कोई कुरान की बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन ये लोग जो है बस अरेबिक दिखा कि भाई अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ना भी नहीं आता इनको, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी अब बिल्कुल एकदम अपने घर में जो है वो हिफाजत से है या उसको कोई और खतरा नहीं है। यकीनन उसके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान किया तो कोई छुड़ाने आएगा ना, कोई बचाने आएगा ना कोई। सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा हुआ है इसने गलती की थी। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझना होगा कि अब इसी तरह के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने बल्कि ट्वीट भी लगाई है कि लाइसेंस टू किल, अगर आप ब्लास्फेमी लाके और किसी को मार देते हैं तो उसकी भी वाह वाह होती है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो ये चीज जो है वो जितना ज्यादा इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है जो इस तरह के अटैक्स कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो इस तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं। आप कहीं और जाके पहन लें, आपको इतना शौक है, आप दूसरी किसी कंट्री में पहन लें, आपको पता है पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं।